بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضر باش. فإن قيل السبب المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالى لأنها بخلقه وإيجاده من غير تأثير للحاسة والقبر والعقل. والسبب الظاهري كالنار للإحراق والعقل لا غير. فإنما الحواس والأخبار آلات وطرق في الإدراك. والسبب المفتي في الجملة بأن يخلق الله تعالى فينا العلم معه بطريق جر العادة يشمل المدرك كالعقل والآلة كالحس والطريق كالخبر لا ينحصر في الثلاثة بل هاهنا أشياء أخرى مثل الوجدان والحس والتجربة ونظر العقل بمعنى ترتیب المبادئ والمقدمات. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہے بڑا اہم اور جواب اس کو سے بھی اہم. جی وہ ایک نکی سی بات تھلے فین کی آخری لائن تے اسباب کا حصر تین میں غیر صحیح ہے. اسباب کا کون سے اسباب؟ علم کے اسباب. کہ علم کے اسباب تین ہیں. کون؟ کہتے ہیں یہ اثر ٹھیک نہیں ہے. یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ سنو سوال یہ ہے او اشکال علی حصر الاسباب فی الانواع الثلاثہ. وہ یہ ہے کہ سبب سے مراد سبب مؤثر ہے یا سبب ظاہری ہے یا سبب مفدی فی الجملہ ہے جس کو سبب عادی کہتے ہیں. سبب سے کون سا سبب مراد ہے؟ سبب سے سبب مؤثر مراد ہے کہ بے علم کے اسباب تین ہیں. اسباب جمع سبب. سبب سے کون سا سبب مراد ہے؟ اگر تو سبب سے مراد ہے سبب مؤثر تو سبب مؤثر سارے علوم میں صرف اللہ تعالیٰ ہے. صرف بس سبب مؤثر کون؟ سارے علوم میں وہ کون ہے؟ کیا کہ جی سوال یہ جمع ہے اسباب جمع ہے سبب کی. سبب سے مراد سبب ہے تین قسم. ایک ہے مفدی پہنچانے والا. سبب سے مراد سبب مؤثر ہے تو وہ تو سارے علوم کا جو سبب مؤثر ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. جی وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے کہ دلیل اس لیے کہ سارے علوم اللہ کے پیدا کرنے کے ساتھ اور اللہ کی ایجاد کے ساتھ ہیں. نہ کسی حادثے کو دخل ہے نہ کسی خبر کو دخل ہے نہ عقل کو دخل ہے. کیا کہ جی دلیل یہ ہے کہ سارے علوم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ کی خلق کے ساتھ اور اس کی ایجاد کے ساتھ. وہ جتنے بھی علوم ہیں کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے پیدا کیے ہیں. کہ نہ حادثے کو اس میں دخل ہے نہ خبر کو دخل ہے. نہ حادثے کی تاثیر ہے نہ خبر صادق کی تاثیر ہے نہ عقل کی تاثیر ہے. تو پھر تو صرف سبب ایک ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. بات ختم. سمجھ گئی؟ ایک کہا گیا اندمان کر لیے. بس اگر کہا جائے کہ سبب مؤثر علوم میں سارے علوم میں وہ اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے کہ علوم اللہ کی خلق اور اللہ کی ایجاد کے ساتھ ہیں. اور تفسیری بغیر تاثیر کرنے حادثے کے اور خبر صادق کے اور عقل کے ان کی تاثیر کو کوئی دخل نہیں ہے. بس اگر سوال کیا جائے سبب مؤثر سارے علوم میں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے کہ علوم اللہ کی خلق اور اللہ کی ایجاد کے ساتھ ہیں بغیر تاثیر کرنے حادثہ اور خبر صادق اور عقل کے. لیکن کتاب چھاپی درد فائدہ ہوگا. 1 2 3 لکھے نا یہ پہلے نہیں کون محنت کی تھی بے سبب ہے 3 نے بھی نال ادھا استاد اور نال کتابیں چلایا نے بھی دیکھو تو فائدے حاصل کرو. جی جی اچھا جی
ایک منٹ دیکھ لا. بس اگر کہا جائے اسباب کا حصر 3 میں یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سبب مؤثر سارے علوم میں کون ہے؟ اس لیے کہ علوم اللہ کی بغیر تاثیر کرنے کے کس کے. مسئلہ سنو نا. کیونکہ تحقیق ثابت ہے اشعریہ کے نزدیک یہ بات کہ نئی تاثیر اسباب مخلوقہ کے لیے فی الحقیقت. جو اللہ کے اسباب مخلوقہ ہے نا، حواس سلیمہ کس نے پیدا کی؟ خبر صادق، عقل. تو جو اللہ کی مخلوق ہے نا، جو اسباب للاسباب المخلوقہ، جو دوسروں کے لیے سبب ہیں لیکن اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو یہ سبب حقیقی سبب نہیں ہے، یہ سبب مجازی سبب ہے کہ اللہ نے اس کو سبب بنایا ہے. جی سمجھی کہ اشعریہ کے نزدیک تو ماتریدی اشعریہ ایک ہی نے سوائے ان چند مسئلوں کے پڑھے ہیں وہ کہ بھول گئے، جن میں فرق تھا ان میں یہ مسئلہ نہیں ہے. دھیان کریں. کیونکہ ثابت اشعریہ کے نزدیک کہ نئی تاثیر اسباب کے لیے ایسے اسباب جو مخلوقہ ہیں، نئی تاثیر فی الحقیقت وہ ظاہری سباب ہے، حقیقی سباب اللہ تعالیٰ ہے. خلاف ہے واسطے جھوٹوں کے. جی یہ لیبارٹریاں ہوتے کیوں سنو 100% یقین ہے کہ اسی انہوں نال بے بچ خون دے قطرے پائے پیرو تو بٹن دبایا تو کمایا نو کوں کیتی چٹ کو، اس تو بعد بٹن دبایا تو لکھیا آ گیا جی یہ اتنے نمبر اتنے پوائنٹ خون کم ہے، لکھ دیتا جی. اگوں نے لکھا جی فلاں گولی کھوپا میں جاتے مر جاؤ. صرف اتنی بات ہے نا، اس میں اور کیا ہے؟ تو یہ ڈاکٹر ہونے کی تجربہ ہی ہے نا. تو اصل میں جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ وہ حدیث آپ کو یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو شفا دینا چاہتے ہیں، جہاں پڑھا تھا کہ ہر بیماری کے لیے اللہ نے دوا پیدا کی ہے، تو فرمایا اگر اللہ شفا دینا چاہتے ہیں تو دوائی کو اللہ بیماری تک پہنچا دیتے ہیں، شفا دینا نہیں چاہتے تو دوائی کو بیماری تک نہیں پہنچنے دیتے. جی چلو جی خیر، ایک آ گیا، من کرو، من کر لی. اگے توجہ جی. اور دوسری قسم ہے سبب ظاہری. کیا دوسری قسم کیا ہے؟ جیسا کہ نار جلانے کا سبب ظاہری ہے. جیسا کہ اللہ چاہے تو آگ نہیں جلاتی، ٹھنڈی ہوئی سی کہ کونی سی ہوئی ہوگی سی. تو یا سبب سے مراد کیا ہے؟ تو وہ صرف عقل ہے، اس کا کوئی اور نہیں ہے. سبب ظاہری جو ہے نا سب کچھ سمجھنے کا وہ کیا ہے؟ عقل ہے. حواس سے بھی کس نے سمجھا؟ خبر صادق سے بھی جو تسلی کی کس نے کی؟ عقل نے کی. آپ جو ہے نا جو بندہ پاگل ہے نہ اس کے حواس کا، پاگل بندے ناک نال خوشبو لا یار ویکھنا چیک کرنے کڈی میں اچھی خرید رہی ہے، ٹھیک ہے دسے گا جی کوئی پتہ ناک نال وہ الٹا دھکا دے گا پرا کر کی کرتا پہ جی. اور اسی طرح جو ہے نا خبر صادق، آپ کسی مجنون کے پاس جا کر سارا قرآن پڑھ دیں تو اس کو فائدہ ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ سبب ظاہری کون ہے؟ سبب حقیقی صرف اللہ، اور سبب ظاہری صرف لا غیر. لہذا پھر باقی دو تو نہ ہوئے. کون؟ حواس سے. سنیں تو پھر یہ ہے کیا؟ پھر حواس اور اخبار کیا نا سچی خبریں کیا ہیں؟ محض حواس اور سچی خبریں یہ حواس آلات ہیں عقل کی ادراک میں، اور سچی خبریں طریقے ہیں عقل کی ادراک میں. لف نشر مرتب. ہاں جی کیا جی؟ یا تو سبب سے مراد سبب ظاہری ہے. اگر سبب ظاہری مراد ہے تو پھر صرف عقل ہے. کیوں؟ یہ باقی دو جو ہیں ان میں سے حواس عقل کے حالات ہیں اور اخبار راستے ہیں عقل. کس کے لیے؟ ادراک میں. عقل کے ادراک کرنے میں یہ حواس کیا ہیں؟ اور سچی خبریں طرق ہیں. آگے سمجھ اور پھر پڑھتے پھر منع کر دیں. بس سبب ظاہری کی
یعنی وہ سبب کے شمار کرتے ہیں اس کو اہل عرف سبب، جس کو سبب شمار کرتے ہیں عرف میں، وہ مراد ہے۔ تو جیسا کہ نار کس کے لیے، تو سبب ظاہری کون ہے؟ صرف لا اور نہیں ہے، کیوں؟ محض حواس یہ آلات ہیں ادراک میں، اور اخبار طرق ہیں ادراک میں، عقل کے ادراک میں، عقل کے مگی گل۔ اور سبب ظاہری جیسا کہ نار جلانے کے لیے، اور سبب ظاہری وہ عقل ہے، نہ کہ غیر محض حواس اور اخبار آلات ہیں اور طرق ہیں عقل کے ادراک میں۔ جی اور سبب ظاہری جیسے نار جلانے کے لیے وہ عقل ہے لا غیر، اور محض حواس اور اخبار آلات ہیں اور طرق عقل کے ادراک میں۔ جی تیسرا، جی ایک ہے سبب مفدی فی الجملہ، ایک ہے سبب، ان ذرا سمجھے، تھوڑا اوکھا ہے مطلب گڑبڑ پہ کرو۔ سبب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سبب ہے جو پہنچانے والا ہے مسبب تک فی الجملہ۔ کیا مطلب؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے، پیدا فرماتے ہیں ہمارے اندر علم اس سبب کے ساتھ، کہ وہ ظاہری سبب جب ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمارے اندر، یہ ہے بے طریق جرج العادت، یہ ہے عادت یوں جاری ہے کہ جب سبب کو استعمال کیا جائے تو اس پر مسبب کا ثمرہ اللہ مرتب کر دیتے ہیں، جب سبب کو مرتب فرما دیتے ہیں۔ کون؟ یہ عادت جاری ہے، یہ عادت جاری ہے، سمجھے ہی کہ کوئی نہیں؟ توجہ کیا کہ جی تیسرا ہے یعنی وہ سبب جو پہنچانے والا ہے علم تک فی الجملہ، یہ تفسیر افدا کی مفتی کی فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر علم اور سبب کے ساتھ، یہ ہے بے طریق جرج العادت۔ جی تو اگر سبب سے مراد ہونا سبب مفدی فی الجملہ سبب، تو پھر البتہ یہ سبب شامل ہے مدرک کو، کس کو؟ جیسے عقل، اور یہ سبب شامل ہے آلے کو جیسے، اور یہ سبب شامل ہے طریق کو جیسے۔ تو پھر یہ جو سبب مفدی ہے نا، یہ نہیں بند تین کے اندر، یہ تین تو ہیں، اور بھی سبب مفدی ہیں، اور بھی، بلکہ یہاں اور بھی اشیاء ہیں، بلکہ یہاں مثلا وجدان کے ذریعے بھی علم آتا ہے، وجدان بھی علم کا سبب ہے، حدث بھی علم کا سبب ہے، تجربہ بھی علم کا سبب ہے، یہ نظر و فکر کرنی یعنی مبادی کو ترتیب دینا، مبادی سے مراد ہے معرف جنس فصل، اور مقدمات کو ترتیب دینی صغرے کبرے کو، تو یہ نظر عقل کے ذریعے بھی علم آتا ہے۔ تو پھر وجدان، حدث، تجربہ، نظر عقل کتنے ہیں؟ یہ چار تو طرح ہے، پھر تو سات ہو گئے جی، پھر تو یہ سات ہو گئے، تو تین میں اثر ٹھیک نہیں ہے جی۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ اگر سبب سے مراد سبب مفتی کی جملہ ہے تو یہ شامل ہے، یہ سبب شامل ہے مدرک کو، جیسے عقل آلے کو شامل ہے، جیسے حس، اور طریق کو شامل ہے، جیسے خبر صادق۔ تو یہ جو سبب ہے نا، یہ جو ہے نا، یہ لا ینحصر ہو، یہ خبر ہے کس کی ہے؟ سبب کہ سبب مفدی فی الجملہ نہیں بند تین میں، نہیں بند، بلکہ اشیاء پر بھی ہیں جو یہاں اور بھی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے علم آتا ہے، مثلا تجربہ اور عقل کا غور و فکر کرنا، یعنی یہ جو معرف بنانا اور صغرے کبرے سے نتیجے نکالنا، اس سے بھی تو علم آتا ہے جی۔ انہوں نے پڑھ دھیان نال تو سوال پورا، پھر جواب پر چلیے۔ اچھا جی، بس سبب نظر آئی،
یہ ترکیب میں مبتدا ہے اور لا ینحصر بس. اچھا جی یہ مفدی مشتق افدا سے اس کا معنی ہوتا ہے پہنچان، التبلیغ پہنچانا. کیا؟ اللہ رسول کا پیغام پہنچانا، یہ تبلیغ ہوتی ہے جی. زٹلیات پہنچانا نہیں ہوتی تبلیغ جی. چاہو کام نو کرما لو. اچھا جی فی الجملہ کی یہ فی الجملہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ سبب جس کے لیے دخل ہے علم کے حصول میں، دخل قریب یا دخل بعید، دخل ظاہری یا دخل خفی، یہ ہے سبب فی الجملہ. یہ ہے سمجھے ہی کہ فی الجملہ کا مطلب ہے کہ وہ شے جس کو دخل ہے کس میں، دخل وہ ظاہری ہو یا بعد خفی ہو. آگے سمجھ. اب یہ جو سبب مفدی ہے اس کی تصویر بائیں طور کے پیدا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ علم. یہ تفسیر ہے کس کی کہ یہ جو سبب فی الجملہ بنتے ہیں وہ کیسے اللہ علم پیدا فرماتے ہیں. معہو کی اس کے ساتھ دیکھو نا وہ متن ہے کی لفظ ہے معہو ہے نا، اشارہ اس بات کی طرف کہ اللہ تعالی خالق ہے مع السبب لا بسبب. ایک گل سمجھے جی کہ سبب کے ساتھ جب سبب ہوا تو اللہ نے اپنے ارادے سے اس پر ثمرہ مرتب کر دیا، نہ کہ سبب کی وجہ سے اللہ نے یہ کام کر دیا جی. یہ سمجھیں جی ہمارا مذہب جی اہل سنت والجماعت کا. وہ تو معتزلہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اصلہ واجب ہے جی اور ثمرہ خام خالہ پر واجب ہے. یہ نہیں ہے، توجہ کرے. اللہ علم پیدا کر دیتے ہیں سبب کی موجودگی میں، نہ کہ سبب کی وجہ سے کہ یہ کام ہوا ہے اس لیے اللہ نے یہ خام خواہ کیا ہے. ایسا نہیں ہے، اللہ نے اپنے قدرت ارادے سے کیا ہے جی. اور سمجھے ہی معہو سے یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ جب کوئی سبب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جو ثمرہ مرتب کرتے ہیں تو وہ محض سبب ہے، نہ کہ سبب کے وجہ سے کی. ایسا نہیں ہے. بس توجہ کری. اور اس میں اختلاف ہے علماء کا، اور ظاہر مذہب شریف وہ اول ہے کہ محض سبب ہے نہ کہ بسبب ہے. اچھا یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ علم پیدا فرماتے ہیں یہ بجرج العادت اتنے لفظ الہیہ ہے، متن چکو نہیں ہے گا. بجرج العادت ہے، ذرا دھیان کریں جی مسئلہ بے یہ بطریق اور اس میں رد ہے حکماء پر. ساری سائنس آ گئی، مشینہ ساریاں تے بچ آ گئیاں، اور اس میں رد ہے حکماء پر کیونکہ وہ ظام کرتے ہیں کہ علم اپنے اسباب سے متخلف نہیں ہوتا. بچائے گی نہیں ہر شے متخلف ہوتا ہے، یہ اللہ پیدا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس عقیدے کو پکاؤ. اسباب کی وجہ سے یہ کچھ نہیں ہے، یہ سبب ہے. ہل چلائے، بیج بویا، پانی دیا، زمین اچھی بنائی، یہ سارے سبب ہیں. اناج اللہ نے اپنے قدرت ارادے اختیار سے پیدا کرنا ہے. اللہ کوئی مجبور نہیں ہے کہ ہم نے چونکہ یہ کام کیا ہے لہذا خام خواب اللہ گندم کو اگائے پکائے. اللہ مجبور نہیں ہے. یہ سب ظاہری سبب ہے اور اللہ نے باقی اگلا کام سارا اپنے قدرت ارادے سے کیا ہے. سمجھا گی؟ یہ گندم زمین میں جائے گی، یہ دانہ پھٹے گا، اس سے کونپل نکلے گی، یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے. یہ اس ہاتھ سے یہ بیج کھلا رہے ہیں وہ طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. زمین کس کی ہے؟ یہ جو حال چلائے ہیں یہ علم کس نے دی ہے؟ بس ہوتا ہے. تو پھر صوفی جس لفظ جو آدھے نے میرے وچ کیڑی ہے جڑی میری شے ہے جی، میرے وچ کیڑی ہے جڑی میری شے ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ جی. تو بھئی یہ حکماء کا رد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ علم اپنے اسباب سے متخلف نہیں ہوتا. اور ہمارا مذہب یہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ کے ارادے کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اگر اللہ چاہے تو نہ پیدا فرمائے جی خرق عادت کے طریقے پر. کس پر؟ اللہ چاہے تو نہ پیدا کرے.
اب ایک مسئلہ سمجھنا جی، وعلم سے تحقیق تک مسئلہ سمجھ آئے، یہ توحید سمجھ رہے ہیں، جان اس بات کو کہ فعل جب متکرر ہو اس کا صدور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اتنی مرتبہ کہ جو گنا نہ جا سکے، یعنی ایک فعل ہے جو اللہ مثلا جب بھی گندم بوئی ہے تو اللہ نے وہ گندم پیدا کر دی ہے، آلو بیجے ہیں تو آلو پیدا، منجی لائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے چاول دے دیے ہیں، یہ بھی اتنی بار یہ کام ہوا ہے کہ نہیں اس حتیٰ کہ نہیں استغراق کر سکتے اس کے مشاہدون، کہ یہ بھی گندم پہلے دن سے اب تک کتنی بار بوئی گئی آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، یہ ہمارے پاس کوئی حساب نہیں ہے، سمجھے جی، اتنی بار مثلا جیسا کہ آگ کا جلانا، اب جب بھی آگ جلائی ہے تو اس کے اوپر کوئی چیز پکائی ہے وہ پک گئی ہے، اس میں کوئی چیز داخل ہوئی ہے وہ جل گئی ہے، جو بھی چیز آگ پر رکھی آگ نے اس کو جلا دیا ہے تو یہ ہر بار ہوا، جب بار بار اللہ تعالیٰ یہ کام کرے نا اس کا نام رکھتے ہیں فعل العادت، کیا رکھتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ عادت الہیہ یوں جاری ہے، عادت کہ جب یہ ظاہری سبب ہوتا ہے تو اللہ اس پر یہ ثمرہ مرتب کرتے ہیں اپنی قدرت اختیار سے، اور اگر اس کے یہ جو عادت جاری ہے جب اس کا خلاف ہو جائے، مثلا آگ جو ہے وہ بردن و سلامن بن جائے تو اس کا نام رکھتے ہیں خرق عادت، کیا رکھتے ہیں؟ یعنی جو کام بار بار ہو رہا ہے نا اس کا نام ہے یہ فعل عادت، اور بے عادت کے مطابق، اور کبھی اس کا جب خلاف ہو تو اس کو کہتے ہیں خرق عادت۔ تو یہ جو معجزے ہیں یہ بھی خرق عادت ہے، کرامتیں بھی خرق عادت ہیں جی، لیکن ہوتی وہ دین کی تقویت کے لیے، کس کے لیے؟ دین کی تقویت کے لیے، سمجھیں جی، کرامتیں اپنے ولی منوانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں، کرامت کا اظہار ہوتا ہے جب کفر کے ساتھ کسی بد کے ساتھ مقابلہ ہے، دین کی حقانیت بیان کرنی ہو تو پھر اس وقت کرامت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا کیا نام ہے؟ خرق عادت۔ اور مشہور سنا جی بھئی یہ عادت کس کی؟ اس کو عادت الہیہ کہنا ہے یا کیا کہنا؟ توجہ کریں، اور مشہور مراد وہ عادت بے عادت الہیہ جو جاری ہے، بھئی اب عادت کی نسبت کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، بھئی مشہور یہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عادت الہیہ جو جاری ہے، لیکن تحرز کیا ہے بعض علماء نے یہ لفظ کہنے سے کہ اللہ کی طرف کس کی نسبت کریں، اس لیے کہ کہتے ہیں ہمیں شارع سے اذن کوئی نہیں ہے، کہ شریعت کے اندر یہ لفظ موجود نہیں ہے قرآن و حدیث میں کہ اللہ کی طرف عادت کی نسبت کی جائے، سنیں جی، اور بلا یا بعدو کہتے ہیں علامہ فرماتے ہیں نہیں بعید میرے نزدیک عادت کو حمل کرنا مصنوعات کی عادت پر مجازن، کہ بھئی جب ظاہری سبب قائم ہوتا ہے اللہ اس پر ثمرہ مرتب کرتے ہیں، مصنوعات کی عادت یہ ہے، مصنوعات کی کہ وہ ہو جاتی ہیں، کہ وہ ہو جاتی ہیں، مگر یوں کہہ دیا جائے تو پھر ٹھیک ہے جی، تو ویسے عام طور پر یوں ہوتا ہے کہ عادت الہیہ یوں جاری ہے، عادت، تو بعض علماء بچے ہیں اس چیز سے کہ چونکہ یہ شریعت میں اس کا لفظ نہیں آیا تو لہذا بھی یہ کہنا کہ بھی عادت کی نسبت الہی کی طرف بھی، سمجھیے؟ ہاں، لیکن وہ ایک بعض کا قول ہے، لیکن مشہور اسی طرح کی کیا کہتے ہیں اس کو، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ ظاہری سبب جب ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ ثمرہ مرتب کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے قدرت اختیار کے ساتھ یہ نظام ہے، اور کبھی کبھار اس طرح نہ ہو تو وہ ہوتا ہے خرق عادت، وہ کیا ہوتا ہے؟ مک گئی گل، سمجھ گیا مسئلہ؟ اچھا جی، اگر تو مراد کیا ہے؟ سبب مفدی ہے، کیا ہے؟ تاکہ یہ شامل بھی، اب سبب کا اگر یہ معنی لیں تاکہ یہ شامل ہو جائے کہ ان تینوں کو، پہلا معنی لیں تو سبب صرف اللہ تعالیٰ، سبب مؤثر صرف حقیقی اللہ ہے، دوسرا سبب لیں تو وہ تو صرف عقل ہے، تو ہم نے تینوں قسموں کو شامل کرنا ہے، تو پھر مراد کیا لیں؟ سبب
تو تاکہ شامل کیوں مراد لیں؟ تاکہ شامل ہو جائے کس کو؟ مدرک کو. یہ متعلق ہے مقدر کے، یعنی مراد لیا گیا مفدی جی تاکہ شامل ہو جائے، جیسے عقل اور شامل ہو جائے، آلے کو جیسے اور شامل ہو جائے. مدرک کو جیسے خبر. تو اگر یہ مراد لینا ہے تو پھر تو نہیں بند کون سبب کس میں، بلکہ یہاں شیا. ہوں سنیا جی کلے کلے دی تعریف یہ کی چیزاں نے، جیسے وجدان، جیسے بالکسر. یہ وجدان کیا ہے؟ یہ قوت ہے بندے کے اندر، ادراک کیا جاتا ہے اس کے ساتھ معانی کا جو قائم ہوتے ہیں مدرک کے بدن کے ساتھ. مدرک کے مولوی فضیل کے اپنے بدن کے ساتھ جو چیزیں قائم ہیں ان کا جو شے ادراک کرتی ہے اس کا نام وجدان ہے، اس کا نام ظاہری سبب، اس کا نام اور توجہ. اس آج کل وجدان کا معنی بھی اور کیتا ہے اور شب وجدان ادھے آؤ ہن دن وجدان ہو رہے ہیں. دھیان کرا جی بھئی یہ قوت ہے جس کے سبب سے ادراک ہوتا ہے ان معانی کا جو قائم ہے کس کے ساتھ؟ اور ہر ایک کے بدن کے ساتھ. مثلا کسی کو جو ہم ہے اس کا ادراک ہوتا ہے، پریشانی ہے کہ کوئی نہیں ہوتا. غم ہے تو خوشی ہے، پیاس، بھوک، یہ جو چیزیں محسوس، یہ ان چیزوں کو سمجھنے کا جو سبب ہے بدن میں وہ کیا ہے؟ وہ وجدان ہے، وہ وجدان ہے. اور اختلاف کیا گیا اس بارے میں کہ انہو قوت الوہم، یہ بھئی جو یہ قوت ہے کیا یہ قوت وہم ہے وہ جو کہ حواس باطنہ کا ایک ہے یا کہ کوئی اور چیز ہے؟ اور جن کے حکماء قائل ہیں متکلمین جہاں حواس باطنہ کے قائل نہیں ہیں، وہ آگے آ رہا ہے مسئلہ کہ کیا یہ ان کا ایک ہے یا کہ اس کا، لیکن مشہور اول ہے کہ یہ وجدان علیحدہ ہے. حواس باطنہ جو ہیں جو حکماء نے بنایا گیا او اگلے پاسے او بنے پہ نقشہ تویز تین او ایک پینا جی اتوار نو تے اگلے اتوار تے کچھ اگلے اتوار ترے تویز دے. اچھا جی کہ جو نا یہ اور چیز ہے کون؟ وجدان. تو آپ خود اپنے اندر بھی تو غور کر سکتے ہو یار یہ بھی بھوک لگی ہوئی ہے جی مطلب جی جی والحدث والحدث. اب مثلا پانی بندہ پی رہا ہے، مثانے کے اندر پیشاب ہے، معدے کے اندر خوراک بھی ہے، لیکن ایک خاص وقت کے بعد جو محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب آ رہا ہے، پیشاب کر رہا ہوں یا دوسرا پیشاب. اب یہ جو علم آیا ہے کہ مجھے پیشاب آیا ہوا ہے، اب یہ علم کسی شے سے آیا ہے نا جی. پہلے جب تھوڑا تھا تو کیوں نہیں محسوس ہو رہا تھا؟ تو یہ وجدان ہے، یہ جیسے یہ علم آتے ہیں جی. حدث کیا ہے؟ کون؟ قوت جو واجب کرتی ہے ذہن کے انتقال کی جلدی کو مطلوب علمی تک بغیر حاجت کے تفکر کی طرف. یہ تو کئی بار پڑھا ہے جن کو قوت حدثی حاصل ہے کہ یہ ہے کہ دعویٰ کیا؟ دعوے سے دلیل کی طرف، دلیل سے پھر دعوے کی طرف اتنی جلدی انتقال بھائی جی میں سکنٹ لگا جی تو مطلوب حاصل ہو گیا جی. یہ کیا ہوتا ہے؟ حدث ہے جی. سبحان اللہ جی. اور یہ قوت ادراک کے آلات میں سے اشرف قوت ہے کہ سکنٹ لگا ہر چیز حاضر ہو گئی، سمجھ آ گئی جی. کیوں؟ اس لیے کہ اس قوت والا مستغنی ہوتا ہے علم کی مشقت سے اور استدلال کے مشقت سے جی. محض پہنچ بالاغت جی پہنچ گئی ہے وہ قوت الانکشاف جمیع ان تک کہ ممکن ہے بشر کو ادراک ان کا نظر و فکر کے ذریعے. جن جن چیزوں کو غور و فکر سے حاصل کیا جا سکتا ہے نا ان چیزوں تک جو فوراً قوت پہنچ جاتی ہے اس قوت کا نام حدث ہے جی. ہر جگہ نہیں، یعنی ہر وہ چیز جو نظر و فکر سے حاصل ہو سکتی ہے، ہر وہ چیز قوانین کے ذریعے نظر و فکر سے حاصل ہو سکتی ہے، اس چیز پر جو جلدی پہنچ جائے
اس کے اندر وہ قوت حدث ہے جی، یہ حدث ہے جی. اور سینہ تیسری چیز کیا ہے؟ تجربہ کیا ہے؟ یا تکرار و مشاہدات المسبب عن اسباب ہی جی. تجربہ یہ ہے کہ سبب استعمال کیا مسبب ہو گیا، پھر سبب استعمال کیا مسبب ہو گیا، پھر سبب استعمال کیا، بار 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 اس سبب سے یہ ہوتا ہے، سبب سے یہ ہوتا ہے، سبب سے یہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں جیسا کہ موت کے لیے انسم، جیسا کہ موت زہر سے، کہ جس کو بھی زہر کھلائی اس کی، تو یہ بار بار تجربہ ہو گیا کہ موت زہر سے کیا ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. تو یہ تجربہ ہے، یہ تجربہ. لیکن اللہ قادر ہے ساری دنیا دی زہر کھا جو کچھ بھی نہ ہو جی. توبہ نعوذ باللہ تک جہنم میں کافروں کو بچھو اور سانپ کاٹیں گے، ان کی زہر، وہ حدیث پاک ہے، جہنم کے بچھو دنیا کے خچر جتنے بڑے ہیں جی، حدیث پاک ہے جی. تو ان کا زہر ایسا ہے، دنیا میں اگر ایک قطرہ پھینکے سارے پانی اتنے کڑوے ہو جائے، زہر بن جائے، تو وہ ان کو ڈنگ ماریں گے، مریں گے نہیں، تکلیف ہوتی رہے گی، روتے رہیں گے، پیٹتے رہیں گے نہیں، سانپ کاٹیں گے، مریں گے نہیں، آگ میں جلیں گے. یہاں تو جل کر گھنٹے کے بعد بندہ ختم ہو جاتا ہے نا، تو وہاں وہ ختم کبھی بھی نہیں ہوں گے، زندہ ہی رہیں گے، تکلیف ہوگی. تو یہ ہے کہ بھئی سبب پائے جا رہے ہیں، وہ کچھ نہیں رہا، مر نہیں رہے، چونکہ ان کو تکلیف، وہاں مقصد سزا ہے جی. مر جائے تو پھر تو بات ختم ہوگی جی. توجہ یار. اچھا جی، تجربہ یہ ہے بار بار، کیا بار بار جی، سنیں جی. تب تجربہ کو کم از کم کو بار بار ہو تو پھر تو ہے نا جی جی. اچھا یہ ڈاکٹری علاج ہے، انہوں نے ڈبیوں پر یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ مجرب نسخہ ہے. حکیم مسئلہ ان کو مسئلہ ہوتا ہے جی، پھکی کسی نے کھوائی تو دوسری بار لکھنا ہے یہ جو ہے نا 50 سال سے مجرب نسخہ ہے جی. پھر 50 سال پہلے ایک بار کسی نے کھوائی سی تو ان کھوا لگے دوسری باری، تو لکھ دینا کیا 50 سال سے مجرب نسخہ ہے جی. چلو اچھا جی. نظر العقل کی توجہ بمانا ترتیب المبادی یعنی بمانا کسب، ایسا کسب جو مقابل ہے کس کے؟ ضروری بدی کے جو مقابلے میں نظر و فکر ہے نا، یہ نظر عقل ہے. معاذ مقید کیا ہے اس کے ساتھ کس کو؟ نظر العقل. اس لیے کہ نظر العقل کبھی بولی جاتی معنی عام پر جو شامل ہوتا ہے کسبی کو بھی، اور بس اس لیے قید لگائیے جی بھئی بمعنی کسب جو مقابل ہے ضروری کے، اس میں نظر عقل. اور مقدمات عطف ہے خاص کا کس پر؟ بابا جا مختص ہونے ان کے قضایا کے ساتھ، وہ قضایا کے مرکب ہوتے ہیں ان سے، اور مبادی عام ہے اس سے جی. کیوں؟ وہ اجزاء قول شارع کے جو اجزاء ہیں وہ بھی مبادی ہیں، اور قیاس کے اجزاء ہیں وہ بھی، یہ عام معنی ہے، سمجھا جی. اور جائز ہے یہ کہ خاص کیا جائے مبادی کو کس کے ساتھ؟ اور جنس فصل یا خاصہ وغیرہ جن سے تعریفیں بن ہوتی ہیں جی. اور بس خلاصہ بابا جی کہتے ہیں، 33 سال دے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، کہ حاصل سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اثر باطل ہے کہ علم کے اسباب کتنے ہیں. اس لیے اگر تم مراد لو سبب مؤثر فی الحقیقت تو وہ صرف، اور اگر تم مراد لو سبب ظاہری تو وہ صرف، اور اگر تم مراد لو سبب مطلق مؤثر جی، مطلق سبب مؤثراً او ظاہراً قریباً او، تو اب اسباب 3 سے زیادہ ہیں. سوال سمجھ آ گیا کہ تو منع کرنے. اور سبب مفدی فی الجملہ بائیں طور کے پیدا فرماتے ہیں اللہ تعالی ہم میں علم کو سبب کے ساتھ، سبب کی وجہ سے نہیں، عادت کے جاری ہونے کے طریقے کے ساتھ. یہ اگر یہ مراد لیں، یہ کیوں مراد لیں، کیوں لیں، وہ خبر تو آگے آ رہی ہے، تاکہ شامل ہو جائے سبب
مدرک کو جیسے عقل، اور شامل ہو جائے سبب آلے کو جیسے حس، اور شامل ہو جائے طریق کو جیسے خبر۔ تو اگر یہ مراد ہے اسباب مفضی تو تین تو آ گئے، یہ تین تو داخل ہو گئے، لیکن نہیں بند اسباب مفضی تین میں، بلکہ یہاں اور چیزیں بھی ہیں جیسے وجدان اور حدث اور تجربہ اور نظر عقل، بمعنی مبادی کو ترتیب دینا اور مقدمات کو ترتیب دینا۔ او شابہ جی، مفتی فی الجملہ بائیں طور کے پیدا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم میں علم کو سبب کے ساتھ عادت کے جاری ہونے کے طریقے کے ساتھ، تاکہ شامل ہو جائے سبب مدرک کو جیسے عقل، اور آلے کو جیسے حس، اور طریق کو جیسے خبر۔ نہیں بند یہ سبب تین میں، بلکہ یہاں اور بھی چیزیں جیسے وجدان اور حدث اور تجربہ اور عقل کا نظر کرنا، بمعنی مبادی کی ترتیب کے معنی کے ساتھ مقدمات، بمعنی مبادی کی ترتیب اور مقدمات کی ترتیب، یہ نظر عقل ہے، یعنی مجہولات کو حاصل کرنے کے لیے معلومات میں غور و فکر کرنا، یہ نظر عقل ہے۔ سورہ سے شروع کیا ہوا جی، قلنا پڑھنا ہی پڑھ۔ هذا على عادة المشايخ في الاقتصار على المقاصد والإعراض عن تدقيقات الفلاسفة۔ بس جواب سمجھے، جواب کا خلاصہ یہ ہے، اور جواب مبنی ہے، ہم سبب کی تیسری قسم مراد لیتے ہیں، سبب کی تیسری قسم مراد لیتے ہیں، کون سبب؟ تو پھر سوال کیا تھا کہ اور بھی ہیں، یہ تین تو نہیں ہے، تو اب تین کو باقی رکھنا ہے، باقیوں سے معذرت کرنی ہے، وہ جواب ہے۔ خلاصہ یہ ہے جواب کا کہ بھئی تین کیوں سبب ہے، تین سمجھے ہی، تو یہ تیسرا سبب مراد ہے۔ بے علم کے اسباب تین ہیں، کون سا سبب؟ سبب مفضی فی الجملہ، تو اس میں یہ تین آتے ہیں کہ نہیں؟ تو اور بھی آتے ہیں، اس کا جواب سمجھ گیا۔ یہ شک اختیار، جب سوال شکوں سے ہو تو جواب شکوں سے ہوتا ہے، اب کس شک کو لے کر جواب دینا ہے جی، تو یہ جواب تیسرا سبب مراد لیتے ہیں، تو اس میں یہ تین شامل ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو حصر ہے نا تین میں نظر آ رہا ہے، یہ مشائخ کی عادت پر ہے، یہ عادت پر ہے کہ وہ اختصار کرتے ہیں صرف مقاصد پر، وہ اختصار کرتے ہیں صرف مقاصد پر، اور اعراض کرتے ہیں فلاسفہ کی جٹلیات سے، تدقیقات سے۔ جو فلاسفہ جو بال کی کھال اتارتے ہیں نا، اس سے وہ وہ اعراض کرتے ہیں کہ جو مقصد ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ سنے ہی وہ ساڑھے کو ٹائم تھوڑا قبر جانا ہے، انہاں دیتے رہنا سی جی، جنہیں جانا سی خواہ مخواہ رہنا تو نہیں سی جی، تو اس واسطے والا دی کھلا اتار دے رہے جی۔ تو وہ تدقیقات فلاسفہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ اب جب اعراض کیا تو باقی تین ہی بچے، وہ کیسے؟ فَإِنَّهُمْ لَمَّا وَلَمَّا، صبر فَإِنَّهُمْ لَمَّا پھر وَلَمَّا پھر وَلَمَّا، اور تین باری، تو تین ہی بچے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ اے شاباش جی، منع کر لیے نسدہ۔ ہم کہتے ہیں یہ کون مشائخ کی عادت پر ہے اختصار کرنے میں، مقاصد پر، اور اعراض کرنا فلاسفہ کی تدقیقات سے جی۔ ہم کہتے ہیں یہ حصر مشائخ کی عادت پر ہے اختصار کرنے میں مقاصد پر اور اعراض کرنے میں فلاسفہ کی تدقیقات سے۔ اے شاباش، سمجھے آگے جی۔ فَإِنَّهُمْ لَمَّا وَجَدُوا بَعْدَ الْإِدْرَاكِ، اور ایک منٹ، فَإِنَّهُمْ قُلْنَا هَذَا، یعنی حصر تین میں علی عادت فی العلل والاعراض، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مراد سبب سے وہ ہے جو یفدی، اور اسباب مفدی فی الجملہ اگرچہ تین سے بحسب تدقیق بیان نہیں کیے، کون سے؟ وجدان، یہ زیادہ ہیں، سنیں
لیکن مشائخ نے حصر کیا ہے علم کے اسباب کا 3 میں، یہ ضبط کے قریب کرنے کے لیے کہ تاکہ کسی کو سمجھ بھی تو کوئی آ جائے جی ہوں کہ پڑھ فَإِنَّهُمْ لَمَّا وَجَدُوا بَعْدَ الْإِدْرَاكَاتِ حَاصِلَةً عَقِيبَ اسْتِعْمَالِ الْحَوَاسِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي لَا شَكَّ فِيهَا سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ ذَوِي الْعُقُولِ أَوْ غَيْرِهِمْ جَعَلُوا الْحَوَاسَ أَحَدَ الْأَسْبَابِ۔ بس لہٰذا مشائخ نے جب پائے بعض ادراکات بعض علوم، اور اب آپ بھی مشائخ ہیں دونوں اس وقت دھیان کرو، تسی کہات نہیں کھاندے پہ نا، کیونکہ مشائخ نے جب پائے بعض علوم بعض ادراکات جو حاصل ہوتے ہیں اسباب ظاہرہ کے استعمال کے بعد، جو حاصل ہوتے ہیں استعمال کے بعد، تو بنایا انہوں نے حواس کو اسباب کا ایک، تو بنا دیا انہوں نے ان واقع بجلی گل پھر کہنے ہیں جی کیا کہہ جی، کیونکہ جب مشائخ نے پایا بعض ادراک کو جو حاصل ہوتے ہیں حواس ظاہرہ کے استعمال کے بعد، تو بنا دیا انہوں نے حواس کو اسباب کا ایک۔ یہ علامہ نے 7 صفت ذکر کی ہے، اصل میں وہ رد کرنا ہے وہ حواس باطنہ والی بات کا۔ علامہ فرماتے ہیں حواس ظاہرہ وہ ہیں کہ نئے شک اس میں کھوتے کو بھی لا شک فیہ، برابر ہے کہ ہوں یہ حواس بالعقول سے یا ان کے ان غیر آ کے تو باہیں میں کھوتا کون ہی ہے گا جی۔ اچھا جی توجہ، تو انہوں نے کیا کیا، اچھا یہ وہ اسباب ہیں جن میں کسی کو خواہ وہ ذوی العقول کے ہوں یا، اور کیونکہ بہائم بھی سنتے نہیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ اچھا جی دھیان پر نکیو کہ بھئی سمجھے ہی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، حواس تو سب کے سلامت ہیں جی، تو لہٰذا انہوں نے ایک فن یہ بنا دیا، سمجھے ہی اے شاباش سے، اور دیکھو نا ان پڑھ لی فَإِنَّهُمْ لَمَّا وینا بہیں لَمَّا وَجَدُوا بَعْضَ الْإِدْرَاكَاتِ جو حاصل ہیں حواس وہ حواس ظاہرہ کے جن میں برخلاف حواس باطنہ، کیونکہ ان کا وجود مشکوک ہے متکلمین کے نزدیک۔ حکماء نے ثابت کیا ہے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، متکلمین کے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں، اندر صرف عقل ہی عقل ہے، اللہ نے اس کے ذریعے سب کچھ نظام چلایا جی انسان کا جی، یعنی اس کے نظام تو اللہ نے چلایا لیکن ظاہری سبب اس عقل کو بنایا جی یہ جی۔ اچھا جی منع کرو، اچھا کہ برابر ہے کہ وہ کن سے ہوں بہائم سے، کیونکہ بہائم دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں جی۔ وفی تسویہ میں اشارہ ہے الی وجہ عدم ادراکہا فی العقل، عقل میں ان کے ادراک نہ کرنے کی وجہ کی طرف۔ اچھا جی تو جعل الحواس احدا، بس انہیں منع کرو جی، کیونکہ مشائخ نے جب پایا بعض ادراکات کو جو حاصل ہوتے ہیں حواس ظاہرہ کے استعمال کے بعد، استاد جی میں تواڈے واسطے بڑی اچھی خوشبو لے آندی ہے، ایک کدوں کہنا ہے جدو دکان تو کھول کے سونگیے تے چس آئیے تے پھر تسا آگے آخنا استاد جی بڑی کمال خوشبو آندی ہے، کدی بھی انج نہیں کہہ سکتے اتوں بے خوشبو دی وہ ڈبے چ بند کنے دی 200 روپے دی جیب پیدا کہ بڑی اچھی آندی، انج نہیں کہنا ہونا کی ہے گل، یعنی اگر ویسے لے کر آئے ہیں تو یہ نہیں جملہ بولیں گے کہ بہت اچھی خوشبو لے کر آیا ہوں جی، سمجھے جی۔ اب پھول جب سونگتے ہیں تو ان کی خوشبو سونگنے سے پتہ چلتی ہے کہ یہ کیسی ہے جی۔ آپ کی آنکھیں بند کر دی جائیں اور آپ ناک کے ساتھ گلاب کا پھول لگائیں تو آپ سمجھیں کہ کون سا پھول ہے، پھر چمیلی اور موتیے کا لگائیں تو آپ خوشبو سونگ کر بتا دیں کہ یہ کون سا پھول ہے، آنکھیں بند ہوں تو جی۔ اچھا جی منع کرنا بیزاری وہ حواس ظاہرہ کہ نہیں شک ان میں، اور فی وجود ہا، اور یا تیرا منہ ہے کہ کونی، نک اکھاں
کن سارا کچھ موجود ہے تو نہیں تو شک ہی چلو جی برابر ہے کہ ہوں وہ حواس ظاہرہ ذوی العقول سے یا ان کے غیر سے، تو جب یہ انہوں نے پایا کہ انہوں نے مشائخ نے تو بنایا حواس کو علم کے اسباب کا ایک اچھا کیونکہ مشائخ نے جب پایا بعض ادراکات کو جو حاصل ہونے والے ہیں حواس ظاہرہ کے استعمال کے بعد وہ حواس ظاہرہ کے نہیں شک ان میں برابر ہیں کہ ہوں وہ ذوی العقول سے یا ان کے غیر سے، تو بنایا حواس کو اسباب کا ایک۔ یہ ابھی بات درمیان میں ہے جی۔